متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ کیا گیا ہے، اس کے بعد سے ہی عالمی پیمانے پر خلیجی ممالکوں کی جانب سے شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران اور ترکی کی اس معاہدے کے خلاف رحمی ظاہر کرنے کے بعد اب افریقی ملک تیونس نے بھی اس معاہدے کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے تیونس کی پارلیمنٹ میں قرارداد منظور کی ہے۔ اسی پس منظر میں روزنامہ انقلاب نے ایک خبر شائع کی ہے جس کی سرخی ہے: تیونس کی پارلیمنٹ میں امارات اور اسرائیل معاہدے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ تفصیلی خبر کچھ اس طرح ہے۔ تیونس افریقی عرب ملک تیونس کی پارلیمنٹ میں متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے اعلان کے خلاف متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اس قرارداد میں خلیجی ریاست کی اسرائیل کے ساتھ دوستی کے اعلان کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق تیونسی پارلیمنٹ میں منظور ہونے والی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ فلسطینی قوم کے اصولی مطالبات اور بنیادی حقوق کے ساتھ کھلی ناانصافی، عرب اور عالم اسلام کے اجتماعی موقف سے انحراف اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ تیونس کی حکومت، پارلیمنٹ اور عوام سمیت تمام طبقات فلسطینی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تیونس کسی صورت میں قضیہ فلسطین کو نظر انداز کرنے اور فلسطین میں اسرائیل کے استعماری صہیونی منصوبوں کو تحفظ دینے کی حمایت نہیں کرے گا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ خلیجی ریاست نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کا اعلان کر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اس اقدام سے صہیونی ریاست کو قبلہ اول پر غاصبانہ قبضے، فلسطین میں توسیع پسندی اور فلسطینی علاقوں میں آبادی کا توازن تبدیل کرنے کی سازشوں میں مدد ملے گی۔ خیال رہے کہ حال ہی میں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے قیام کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان رابطے تیز ہو گئے ہیں۔ فلسطین سے امن معاہدے کے بغیر اسرائیل سے سفارتی تعلقات کی گنجائش نہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک متحدہ عرب امارات کی تقلید میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کر سکتا جب تک یہودی ریاست فلسطینیوں کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط نہ کر دے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے برلن کے دورے کے موقع پر صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے بین الاقوامی معاہدوں کی بنیاد پر فلسطینیوں کے ساتھ امن ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ اس کے حصول کے بعد تمام چیزیں ممکن ہیں۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے معاہدے کا اعلان کیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے نتیجے میں اسرائیل مغربی کنارے کے حصوں کے الحاق کو مؤخر کرنے پر راضی ہوا ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ یہ منصوبہ اب بھی موجود ہے۔ UAE اور اسرائیل کے معاہدے پر خلیج تعاون ممالک GCC میں سے بحرین اور عمان نے اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ اب تک عرب دنیا کی سب سے بڑی معیشت سعودی عرب، UAE اور اسرائیل کے مابین معاہدے پر خاموش تھی، لیکن مقامی عہدیداروں کے مطابق امریکی دباؤ کے باوجود ریاض نے اپنے اہم علاقائی اتحادی UAE کے نقش قدم پر چلنے کا امکان ظاہر نہیں کیا۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کا متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ دبئی ایجنسی متحدہ عرب امارات کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ UC کوہن نے سیکیورٹی سے متعلق امور پر بات چیت کے لیے UAE کا دورہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں AFP نے WEM کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ UC کوہن نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر شیخ تمیم بن زاید ال نہیان کے ساتھ سلامتی امور کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ واضح رہے کہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین امن معاہدے کے بعد کسی اسرائیلی عہدیدار کا ابوظہبی کا یہ پہلا اعلیٰ سطح کا دورہ ہے۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے نتیجے میں اسرائیل مغربی کنارے کے حصوں کے الحاق کو مؤخر کرنے پر راضی ہوا ہے۔ تاہم اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو یہ بھی واضح کر چکے ہیں یہ منصوبہ اب بھی موجود ہے۔ تو یہ تھی ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع خبر۔ جس طرح تیونس کی پارلیمنٹ میں امارات اور اسرائیل کے معاہدے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی گئی ہے، یہ بات قابل تعریف ہے۔
قرارداد میں جس طرح کہا گیا ہے کہ یونس کی پارلیمنٹ، حکومت، عوام سمیت تمام طبقات فلسطینی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بات بھی یقیناً قابل ستائش ہے۔ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔